السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا رائٹنگ ٹیچر مشتاق آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج ہمارا لیسن نمبر 40 ہے اور اس لیسن میں آپ کو حرف کاف کے ساتھ مختلف حروف کے سروں کی بناوٹ سکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ مطالعہ پاکستان کی کچھ ہیڈنگز ہیں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے اپنے اس سبق کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلباء، کاف کے حوالے سے جو بنیادی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کاف کا دائرہ لائن سے لازمی اترے اور اس کے علاوہ کاف کا دائرہ جو ہے نا جیم کے دائرے کی طرح ہو۔ یعنی کہ یہاں پر دیکھیں عزیز طلباء، یہاں پر ہم نے جیم بنایا ہے اور ادھر سے ہم نے کاف اٹیچ کی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا دائرہ جو ہے نا سیم ہے۔ اب ہم کاف کو مختلف سروں کے ساتھ بناتے ہیں۔ بے کا سرہ بنائیں گے، نوک سے اس کو تھوڑا آگے لے کر آئیں گے اور اس کے بعد کاف کا سرہ لٹکاؤ اور دائرہ لائن سے نیچے اتار دیں گے۔ کاف کے ساتھ جیم کا دوسرا سرہ بنتا ہے، جیم کا سرہ بنایا دوسرا اور اس کے بعد کاف۔ کاف کو بنانے کا طریقہ کار سیم ہی ہے۔ سین کا تیسرا سرہ آئے گا جس کے تینوں شوشے ایک جیسے ہیں۔ صاد کا ایک ہی سرہ ہوتا ہے، اس کا انر ایریا خربوزے کے بیج کی طرح ہو۔ تو ایک کا پہلا سرہ آئے گا کاف کے ساتھ، این کا دوسرا سرہ آئے گا کاف کے ساتھ، خمدہ نقطہ، اچھا ایک چیز اور جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کاف کے دائروں کا تناسب یا سائز ان کا ایک ہی ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جگہ آپ نے کاف بنایا ہے تو وہ سائز میں یہ ہے یا اس کا سائز یہ ہے، اور دوسری جگہ اگر آپ نے کاف بنایا ہے تو اس کا سائز اگر آپ یہ رکھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا جتنے بھی لفظ ہیں یا حروف ہیں ان کا سائز جو ہے نا سیم رکھنا ہے۔ فے کے ساتھ کاف، فے کا سرہ فیلڈ آئے گا کیونکہ لفظ کے شروع میں آ رہا ہے۔ فے اور کاف کا سرہ دونوں سرے ایک جیسے ہیں۔ یہاں پر یہ والا کاف کا سرہ جو ہے نا آپ دو طرح سے بنا سکتے ہو، اس طرح سے بھی، اور آپ کاف کے سرے کو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں۔ میم کا دوسرا سرہ آئے گا کاف کے ساتھ، ہے کا دوسرا سرہ آئے گا۔ عزیز طلبہ، اب یہاں پر کچھ ہیڈنگز ہیں، ان ہیڈنگز کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہیڈنگز مطالعہ پاکستان کی ہیں۔ اس میں پہلی ہیڈنگ جو ہے نا علامہ اقبال ہے۔ اقبال میں آپ بے الف با کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں اور علامہ میں آپ ہے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ آپ نارملی بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی آپ کشش لگائیں گے تو آپ نوک سے پورے خط پر آئیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے کشش 11 خط رکھنی ہے۔ تو یہ 3 طرح کی سیٹنگز میں نے یہاں پر لکھی ہیں۔ پہلے میں بے الف با کو کھینچے، دوسرے میں نے ہے کو اور بے الف با کو دونوں کو کھینچے، اور تیسرے میں جو ہے نا میں نے نارملی لکھا ہے پوری ہیڈنگ کو اور اس میں کسی حرف کو نہیں کھینچا۔ تو یہ ہیڈنگ جو ہے نا آپ 3 طرح سے لکھ سکتے ہیں، علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان، یا علامہ اقبال اور خطبہ اعلی آباد، یا اس طرح کے جتنے بھی کویسچنز آتے ہیں اس میں آپ یعنی کہ یہ سیٹنگ رکھ سکتے ہیں۔ قائد اعظم، قائد اعظم میں آپ کاف الف کا کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اور آپ این کو اگر کھینچیں گے تو میں نے لکھا ہوا تو دیکھا ہے کافی جگہوں پر، لیکن یہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔
تو بہتر یہ رہے گا کہ آپ عین کو جو ہے نا نہیں کھینچنا، آپ نے صرف اگر اس میں کشش ڈالنی ہے تو آپ نے کاف کے ساتھ ڈالنی ہے۔ جناح، جناح میں آپ نون الف نا کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو نارملی بھی لکھ سکتے ہیں، اور محمد میں جو ہے نا آپ ہے کو کھینچ کر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، اور علی کے عین کو کھینچا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں عزیز طلبہ، یہاں پر دیکھیں میم کا تیسرا سرا بناتے ہوئے نوک سے پورے قد پر آئیں گے اور اوپر کی طرف جائیں گے۔ اب جو چیز آپ نے اٹیچ کرنی ہے وہ یہ چیز ہے، یہ چیز، تو یہ چیز بناتے ہوئے آپ نے دال بنانا ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ علی جب بھی لکھیں گے نارملی لکھیں گے۔ یہ آدھا لائن سے نیچے آئے گا۔ اس کے بعد پس منظر ہے۔ پس منظر میں آپ جو ہے نا سین کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، آپ نارملی بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ منظر جب کبھی بھی لکھا جائے گا تو اس میں بڑی ریکھا استعمال ہوگا، آپ چھوٹی ریکھا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر چھوٹی ریکھا استعمال کریں گے تو آپ زوئے کے بعد جو ہے نا آپ نے کشش ڈالنی ہے اور اس کے بعد چھوٹی رے بنانی ہے۔ تو یہ 3 طرح کی سیٹنگز ہیں، تو ان میں جو بھی آپ کو اچھی لگے وہ آپ یعنی کہ آپ اپنے پیپر میں لکھ سکتے ہیں۔ تقسیم بنگال، تقسیم بنگال میں صرف سین کو کھینچ کر لکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور حرف کو آپ کھینچ کر نہیں لکھ سکتے۔ بنگال میں جو ہے نا آپ بنگال کو 2 طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ یہ بے نون اور اس کو نوک سے آگے لے کر آئیں گے اور اس کے اوپر یا اس کے ساتھ گاف الف گا لکھیں گے، اور بنگال کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں نون، بے اور نون، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ وی شیپ بنا لی اس طرح سے۔ اب یہاں پر جو ہے نا آپ نے سرکل بنانا ہے، یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر سرکل بنائے اور یہ سرکل لائن پر آنا چاہیے۔ اس سرکل کو جو ہے نا ہم ایک خط خالی رکھیں گے۔ شملہ وفد کو آپ نارملی بھی لکھ سکتے ہیں، آپ وفد میں فے کو کھینچ کر دال کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، اور شملہ میں آپ شین کو بھی کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اور آپ شملہ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا سرا بناتے ہوئے سین کا میم، آپ شملہ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ شملہ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ 3-4 طرح سے جو ہے نا آپ اس لفظ کو لکھ سکتے ہیں، شملہ کو۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے مسلم لیگ کا قیام۔ عزیز طلبہ، مسلم میں جو ہے نا آپ سین کو بھی کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، آپ مسلم کو نارملی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پیش کو جو ہے نا آپ نے اس طرح سے بنانا ہے، مارکر کی ہاف نیب سے پہلے آپ نے یہ چیز بنانی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ چیز بنانی ہے۔ جب ان دونوں کو اٹیچ کریں گے تو یہ پیش بن جائے گی۔ یہ دیکھیں، دوبارہ دیکھیں۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسلم لیگ کا قیام میں آپ مسلم کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، لیگ میں آپ گاف کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، قیام میں آپ یہ الف یا کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ تو اس پوری ہیڈنگ کے اندر جو ہے نا آپ سین، گاف اور یہ کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کو ہی کھینچ کر لکھ دیں۔ آپ نے سیٹنگ اس طرح سے رکھنی ہے یا آپ نے فارمیٹ اس طرح کا یوز کرنا ہے کہ وہ ہیڈنگ جو ہے نا دیکھنے میں اچھی لگے۔ اگر سب کو کھینچ کر لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہیڈنگ لکھی ہوئی بری لگے گی۔
تو اس میں کچھ حروف کو کھینچ کر لکھیں اور اس میں آپ نے سیٹنگ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یعنی کہ میں نے گاف کو بھی کھینچ کر لکھا ہے اور یہ یا کو بھی کھینچ کر لکھا ہے، اور لکھا ہوا برا نہیں لگ رہا۔ اگر یہ قیام اگر میں تھوڑا آگے لکھتا، یہاں پر اس کے اوپر ایڈجسٹ کر کے نہ لکھتا تو یہ لکھا ہوا برا لگتا۔ تو آپ نے سیٹنگ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے حروف کھینچے ہیں اور آپ نے سیٹنگ اچھی رکھی ہے اور وہ حرف کھینچے ہوئے برے نہیں لگتے، تب لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر مسلم لیگ کے قیام میں نے سین کو کھینچا ہے، لیگ کو نارملی لکھتے ہوئے پھر الف یا کو کھینچا ہے۔ آپ اس پوری ہیڈنگ کے اندر آپ کسی ایک حرف کو بھی کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، آپ 2 کو بھی کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، لیکن 3 کو کھینچ کر لکھیں گے تو یہ شاید برا لگے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے پریکٹس کریں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔ اللہ حافظ۔